محترم ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اولاد رسول غازی ملت سیدی سرکار سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدظ العلی و نورانی کے بارے میں۔ اگر آپ ان کی باتوں کو جانیں گے تو یقین مانیے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں یہ باتیں بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے سیدی سرکار سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدظ العلی و نورانی بیمار چل رہے تھے، بیمار تھے، ان کا علاج چل رہا تھا۔ تو ان کے تعلق سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا اور بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا بھی۔ کچھ لوگ سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد غازی ملت اولاد رسول سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدظ العلی و نورانی کو صحت یابی عطا فرمائے اور پھر عمر خضر عطا فرمائے۔ تو کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ غازی ملت اولاد رسول سیدی سرکار ہاشمی میاں کا انتقال ہو گیا، یعنی کچھ ان کے انتقال کے افواہیں پھیلا رہے تھے اور کچھ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو شفا یابی پانے کے بعد، صحت یابی پانے کے بعد سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے ایک بیان جاری کیا، یعنی جن جن لوگوں نے جو کیا ان کا جواب سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے دیا۔ آپ اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے فکر میں پڑ جائیں گے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا جواب واقعی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے اپنے بیان میں سب کچھ بتایا کہ جب میں بیمار تھا تو میرے تعلق سے کون کیا کہہ رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، وہ ساری خبریں ہم تک پہنچ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے کون میری صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہے اور کون میرے مرنے کی افواہ پھیلا رہا ہے اور کون میرے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تمام باتیں ہم تک پہنچ رہی تھی اور مجھے معلوم کافی اچھے طریقے سے چلا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ مگر سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے یہ بھی کہا کہ جہاں لوگ افواہ پھیلانے میں مصروف تھے تو وہیں پر بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ہمارے صحت یابی کے لیے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، رب کعبہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے ساری کائنات کے پالنہار غازی ملت کو صحت یابی عطا فرما۔ سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ جو لوگ میرے مرنے کی افواہ پھیلا رہے تھے یا میری موت کا انتظار کر رہے تھے، میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے تھے، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے پاک پروردگار عالم ہر ایک کو صحیح راستہ عطا فرما اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے یہ بھی کہا کہ اب وہ کیوں کس وجہ سے میرے خلاف یہ سب باتیں بیان کر رہے تھے، مگر ہاں مجھے کسی کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کرنی ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو میرے مرنے کی دعائیں کر رہا تھا، میرے مرنے کے افواہیں پھیلا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سلامت رکھے، اور جو میرے صحت یابی کے لیے دعا کر رہا تھا، میری شفا یابی کے لیے دعا کر رہا تھا، رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا میرے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی امن و امان والی زندگی عطا فرمائے، خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کروں گا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے عالم دین اولاد رسول سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ کے بارے میں جو لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے تھے، ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے صحت یابی پانے کے بعد، شفا یابی پانے کے بعد ایک لفظ بھی ان کے تعلق سے نہیں کہا، ان کے خلاف ایک بات بھی بیان نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے لیے دعا ہی کی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں سیدی سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا یہ بیان سنا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی یاد آئی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت سے لوگوں نے تکلیفیں دی، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا، جس کے دل و دماغ میں جو آتا جاتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ باتیں بیان کرتا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں نے بہت طریقے سے تکلیفیں پہنچائی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو یہی کہا، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے ساری کائنات کے پالنہار، ہر ایک کو ہدایت عطا فرما، ہر ایک کو صحیح راستے پر چلا، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہر ایک کو اپنی بارگاہ سے قریب فرما، ہر ایک کے سینے میں اپنا خوف پیدا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ کہنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ سرکار، آپ کے خلاف وہ اتنے کام کر رہے ہیں، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بد دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ بد دعا کر دیجیے، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دعا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جو لوگ مجھے تکلیفیں پہنچائیں ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اور جو لوگ جو ہے کہ میری بات مانیں اور جو راستہ میں بتائے اس راستے پر چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ تو غازی ملت کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے بہت باتیں بیان کی، مگر غازی ملت نے ان کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ جب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو یہی کہا، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہر ایک کو امن و امان والی زندگی عطا فرما، ہر ایک کو خوشگوار زندگی عطا فرما۔ آپ کو غازی ملت کا یہ طریقہ، یہ عمل کیسا لگا، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔